السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا دوسرا لیکچر ہے اور میں اردو کے مضمون کا استاد سر سعد الرحمان آج دوسرا لیکچر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبق وادی زیارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق وادی زیارت، صفحہ نمبر 35۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم صوبہ بلوچستان کے ایک اہم شہر زیارت کے متعلق پڑھیں گے۔ صوبہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اس صوبے میں ریگستان، پہاڑی علاقے، بنجر زمین اور زرخیز زمینوں کے علاوہ معدنیات سے بھرے پہاڑ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اسی صوبہ بلوچستان کا ایک شہر زیارت ہے۔ یہ شہر اپنے قدرتی حسن اور خوش ذائقہ پھلوں کی وجہ سے سر فہرست ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ سطح سمندر سے 8250 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ زیارت کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے۔ یہاں صنوبر کے قدیم ترین جنگلات پائے جاتے ہیں جو کہ اس علاقے کی پہچان بھی ہیں۔ زیارت شہر سے 10 کلومیٹر دور ملا طاہر خرواری کی درگاہ ہے۔ انہی بزرگ کی نسبت سے یہ شہر زیارت کہلاتا ہے۔ اس شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس شہر میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ جس جگہ قائد اعظم ٹھہرے تھے اس جگہ کو زیارت ریزیڈنسی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جگہ قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں قائد اعظم کے زیر استعمال چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کوہ خلیفت، بلند ترین چوٹی اور سینٹ ڈیمز تنگی کا آبشار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کافی زرخیز وادیاں ہیں جہاں سیب، خوبانی، انگور، انار، آڑو اور چہری کے باغات ہیں۔ یہاں کے پھل دنیا بھر میں ذائقے کے لحاظ سے نمایاں درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور مہمان نواز ہیں۔ سچی، لانڈی اور روش یہاں کے مشہور پکوان ہیں۔ سبق کے خلاصہ مکمل ہو جانے کے بعد سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ سبق کی مختصر سی بلند خوانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی درجات کے طلباء سبق کی بلند خوانی خود ہی کرتے ہیں۔ وادی زیارت پاکستان کا صوبہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، مگر رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں معدنیات سے مالا مال پہاڑ ہے، وسیع ریگستان اور زرخیز زمین ہے۔ یہاں کے لوگ چاروں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صوبے کے بعض حصوں میں شدید گرمی پڑتی ہے تو بعض حصے سردیوں میں برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ یہاں تک کی بلند خوانی میں نے کی، بقیہ سبق کی بلند خوانی آپ خود ہی اپنے گھروں میں کریں گے۔ سبق کے خلاصے اور بلند خوانی کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام آپ کو کاپی میں لکھنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ اسی طرح جو کام آپ کو کتاب میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ کاپی میں کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات جن کا اہتمام کرنا تمام طلباء کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں، صفحہ نمبر لکھیں، فہرست کے صفحے میں سبق کا نام، تاریخ اور صفحہ نمبر لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم الفاظ معنی لکھنا شروع کریں گے۔ شریف الطبع، شریف طبیعت والا، صنوبر ایک قسم کا درخت، زیارت مقدس مقام، زرخیز سرسبز و شاداب، قلت کمی، شک پھٹنا پھٹا ہوا، وادی دو پہاڑیوں کے درمیان کی زمین، آبشار پانی کی دھار جو اوپر سے نیچے آتی ہے۔ الفاظ معنی کے بعد اگلے صفحے سے ہم سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، زیارت ریزیڈنسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب،
زیارت ریزیڈنسی انگریزی دور کی بنی ہوئی عمارت ہے جس میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا اور زندگی کے آخری ایام یہاں گزارے، اور جو چیزیں یہاں استعمال کی وہ اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اس عمارت کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ بے، وادی زیارت کوئٹہ سے کتنی دور اور سطح سمندر سے کتنی بلند ہے؟ جواب، وادی زیارت کوئٹہ سے 133 کلومیٹر دور اور سطح سمندر سے 8250 فٹ بلند ہے۔ جیم، زیارت کے محنتی لوگ باغات کے لیے زمین کس طرح تیار کرتے ہیں؟ جواب، زیارت کے محنتی لوگ باغات کے لیے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ہموار کرتے ہیں اور دور دراز علاقوں سے زرخیز مٹی لا کر زمین تیار کرتے ہیں، جیسے چشموں اور آبشاروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ دال، سنڈیمن ٹنگی کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ سنڈیمن ٹنگی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شک ہو گیا ہے۔ ہے، وادی، آبشار اور چشمہ کن مقامات کو کہتے ہیں؟ جواب، وادی دو پہاڑوں کے درمیان زرخیز علاقے کو کہتے ہیں، آبشار وہ بہتا ہوا پانی جو پہاڑوں کے اوپر سے گرتا ہے، آبشار کہلاتا ہے۔ چشمہ پہاڑوں کے اندر مختلف سوراخوں سے نکلتا ہوا پانی ایک جگہ پہاڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، چشمہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، یہ سوال آپ نئے صفحے سے کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ خشکی، طری، روشن، تاریک، مشہور، گمنام، زرخیز، بنجر، خوبصورت، بدصورت، قدرتی، مصنوعی۔ سوال نمبر 4، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ جنس، اجناس، مقام، مقامات، چوٹی، چوٹیاں، معدنیات، معدنی، ایام، یوم، جنگلات، جنگل۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ذائقہ، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا چاہیے۔ سیراب، زیادہ تر دیہاتوں میں ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ فاصلہ، کوئٹہ سے زیارت کا فاصلہ 133 کلومیٹر ہے۔ قدرت نے پاکستان کو بڑے خوبصورت مقامات عطا کیے ہیں۔ خوشگوار، بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ پہچان، ہماری پہچان ہمارا پاکستان ہے۔ یہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے بلوچستان، دال پہ ٹک کریں گے۔ بے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، بے پر بھی بلوچستان پہ ٹک کریں گے۔ جیم، زیارت کون سے جنگلات کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے؟ صنوبر پہ ٹک کریں گے۔ دال، زندرہ اور احمدون ہیں وادیوں پر ٹک کریں گے۔ ہے، زیارت کو کہا جاتا ہے پھلوں کی وادی، تو پھلوں کی وادی پر ٹک کریں گے۔ دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ زیارت کو بجا طور پر ڈیش کی وادی کہا جاتا ہے، پہاڑوں۔ بے، زیارت کے ارد گرد بہت سے ڈیش مقامات ہیں، خوبصورت۔ جیم، درختوں کی لکڑی سے ڈیش بھی تیار کی جاتی ہے، پینسلیں۔ دال، روشن جگہ پر چھوٹا سا خوبصورت ڈیش نظر آتا ہے، آبشار۔ دال، مجموعی طور پر بلوچستان میں پانی کی ڈیش ہے، قلت۔ اب تک کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی کے اردو کے حصے میں کیا تھا، یہ کام آپ اپنی کاپی کے گرامر کے حصے میں مکمل کریں گے۔ کلمہ اور محمل۔ کلمہ، ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے، جیسے پانی، کتاب، گھر۔ محمل، ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے، جیسے روٹی ووٹی، پانی وانی، چائے وائے۔ ان مثالوں میں ووٹی، وانی اور وائے محمل ہیں۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو کہتے ہیں، احمد، کتاب، شہر، شیر۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، جیسے علی کام کر رہا ہے، میں نے سبق یاد کر لیا۔ حرف جس کا معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے پر سے تک۔
यहाँ तक आपका लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।